شیخ محمد سالم بلوچ بڑے اونچے لوگوں میں سے تھے، عالم بڑے نہیں تھے، اخلاص والے تھے، بلوچستان کے تھے، ایران کی طرف کے، اور عبداللہ بن باز نے ان کو بیٹا کہا تھا، عرب ہو گیا تھا، وہی رہتا تھا، ہمارا مہمان تھا یہاں۔ ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے سر پر مجھ سے گفتگو کی، میں نے رات کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا خفا ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ صبح ناشتہ واشتہ کرایا، میں نے مولانا شیر علی شاہ کو کہا کہ شیخ کو اب سامنے بٹھا لو۔ مولانا بھی خوب غصے میں تھے، شیخ کو سامنے بٹھایا، میں نے کہا ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے بارے میں آپ کا علم زیادہ ہے یا انور شاہ سے اور حسین احمد کا زیادہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ کا علم تو میرے برابر نہیں، تو انور شاہ سے اور حسین احمد سے زیادہ کیسے جانیں گے جبکہ ہم ان کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے برابر نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ اقتضاء الصراط المستقیم لأہل الجحیم ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ اب میں نے صفحہ 186 نکالی، میں نے کہا یہ پڑھ لو، یہ آپ کا نظریہ ہے؟ پڑھنے کا نہیں۔ میں نے کہا یہ صحیح لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، غلط۔ میں نے کہا آپ جن کو ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے مداح کہتے ہیں انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں نے دیکھی، یہ دیکھ لیا۔ آپ توبہ کرتے، کان پکڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا ابن قیم ابن تیمیہ کی کتابوں میں ہزاروں مقامات دکھاتا ہوں، آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ علماء دیوبند کا سینۃ الدریا ہے، وہ اس پر حمل کرتے ہیں کہ محقق علماء دین کی خدمت فرمائیے، کہیں غلطی ہو گئی اللہ ان کو معاف کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے علماء دیوبند میں سلیقہ ہے، طریقہ ہے، قرآن فہم ہے، اتباع ہے، انقیاد ہے، الحمدللہ۔ سر منہ غلو نہیں ہے، سر منہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر کے اتباع میں پورے اعتدال کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمتاً مہربانی، انکا انت الوہاب، بے شک آپ بھی سب کچھ دینے والے ہیں، وہاب۔ جب ایک اللہ کو ماننے والا اس کو کہتے ہیں وہابی، اور جو اس کو نہ مانے اس کے دماغ میں ہے شرک اور بدعت کی خرابی۔ وہابی، حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں یعنی ہندوستان میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں۔ یہاں ابن عبد الوہاب کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ۔ مولانا عبدالشکور دین پوری نے فرمایا نا کہ میں ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، کراچی جا رہا تھا، وہاں سے حج پر جانا تھا، کہ ایک بدعتی آ کے بیٹھ گیا، کہا مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبدالشکور۔ کہا وطن کون سا ہے؟ میں نے کہا پنجاب تھوڑا دور۔ کہاں جا رہے ہو؟ سعودی عرب، ایمان پر سرور۔ کہا آپ وہابی تو نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے؟ کبھی کبھی مولانا جوش میں کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا پاکستان۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عربستان۔ کہا کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہندوستان۔ کہا آپ وہابی تو نہیں؟ میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے؟ ان غریبوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھو، ہمارے ملک کے جو لوگ محمد ابن عبد الوہاب کو برا بلا کہتے ہیں وہ عمر بر عبد الوہاب کرتے ہیں، اور ابن عابدین نے فتاوی شام کتاب البغات میں جو ان کو برا بلا کہا ہے تو عبد الوہاب کو کہا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب تھا، اور باپ جو ان کا تھا عبد الوہاب وہ خود مبتدی مشہور ہے، وہ ان کی پارٹی کا آدمی نہیں۔ آئیزان ہم گارو ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے،
مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کے بڑے بھائی مولانا عبید الرحمان مرحوم ملنے آئے، تو ہم نے جیلر سے کہا کہ انگلینڈ سے آئے ہیں بھائی سے ملنے کے لیے، تھوڑی دیر ملاقات کرائے۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خیر ہم نے کوشش کی، اس نے نہیں مانا۔ تو جو تھانیدار ساتھ آیا تھا ممروز نام کا بہبود کا، اس کے خلاف اس نے درخواست لکھی کہ آج ایک عالم مولانا بنوری سے ملنے آئے تھے، اس پر ممروز ڈسمس ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا، میں نے اندر سے ڈی آئی جی کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ مولانا بنوری کون ہے جن سے ملنے آیا تھا؟ آپ ڈی آئی جی ہے کراچی کا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ سرے سے مولانا بنوری نام کا آدمی یہاں نہیں ہے تو ملنے کون آیا؟ چنانچہ اس نے جیلر اور ڈی ایس پی اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور سب کو ارسٹ کروایا کہ مولانا بنوری دکھاؤ۔ مولانا مفتی احمد الرحمان کو مولانا بنوری لکھ دیا۔ میں نے کہا ڈالباش پہ مولانا بنوری دکھاؤ، کون ہے؟ ہمارے ساتھ تو مولانا بنوری کوئی نہیں۔ آپ کہتے کہ میمروز مولانا عبید الرحمان کو مولانا بنوری سے ملانے لایا تھا۔ میمروز کی ترقی ہو گئی اور وہ رافضی تینوں کے تین جہاں سے آئے تھے وہاں پہنچ گئے۔ انکا انت الوہاب، خدایا آپ ہی سب کچھ دینے والے، اعزاز و شرف ہدایت دینے والے۔ ربنا اے پروردگار، انکا جامع الناس، بے شک آپ جمع کرنے والے لوگوں کو، لیومن اس دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا۔